بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل اور اعمال۔ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذوالحجہ کی فضیلتوں اور برکتوں والے ایام دوبارہ آ رہے ہیں۔ ان دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کی بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا احترام کریں، اہتمام بھی کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں ان کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا بھر کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے، چنانچہ بلا استثناء یہ سال کے باقی تمام دنوں سے بہترین اور افضل ترین ایام ہیں۔ ان 10 دنوں جیسا کوئی دوسرا مجموعہ سال بھر میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں میں بھی یہ مجموعہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو سچے مسلمان کے دل میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی کا ابھرنا طبعی امر ہے، چنانچہ وہ چاہے گا کہ اسے وہ اعمال بتائے جائیں جن کے ذریعے سے وہ ان دنوں کی برکات حاصل کر سکے۔ ذیل میں چند اہم اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کریں گے۔ نمبر 1، توبہ۔ ان ایام کی خیر و برکت سمیٹنے سے پہلے انسان اپنے سابقہ گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کرے اور ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ صدقے دل سے توبہ کر کے برائیاں ترک کر کے نیک اعمال شروع کرنے والے انسان کی نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اپنے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ نیز توبہ استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ نہ ہونے کے باوجود ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ذکر اور تکبیرات۔ ذکر کی سب سے بہترین شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور با آواز بلند تکبیرات کہتے اور لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح و شام اور دیگر مقامات کے اذکار اور دعائیں یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قربانی کے آخری دن یعنی 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک کا فجر فرائض کی ادائیگی کے بعد مخصوص الفاظ سے تکبیرات کہنا بھی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ معروف الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ہے، الفاظ کوئی بھی ہوں۔ نمبر 3، صدقہ۔ انسان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا بہترین علاج صدقہ ہے، اس لیے ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فقراء یعنی مساکین اور ضرورت مندوں پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے
تاکہ عید قربان کی خوشیوں میں وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو سکیں۔ اپنی بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بے دریغ مال لٹاتے ہوئے ہمیں اپنے گرد و نواح میں بسنے والے بے سہارا بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، نفلی روزہ اور دیگر عبادات۔ ان مبارک ایام میں نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ ہو سکے تو پہلے 9 دنوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں، ورنہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، اس دن کا تو روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس ایک روزے کے بدلے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ایک روزہ 70 سال کی مسافت کے برابر انسان کو جہنم سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی مرد یا خاتون کے ذمہ فرضی روزوں کی قضا یعنی باقی ہے تو وہ ان دنوں میں قضا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ان ایام کو عبادت الہی میں صرف کرنا ہے۔ نمبر 5، قربانی۔ 10 ذی الحج کو اللہ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کا گوشت خود کھانا، رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کو کھلانا بھی بڑی نیکی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قربانی کے دن کو ایام حج اور اس عشرہ کا عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کو قربانی کر لینے تک وہ سر یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی ناخن تراشنے کی اسے اجازت ہے۔ 10 ذی الحج کا دن یوم النحر اور 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے پینے اور ذکر کے ایام قرار دیا ہے۔ نمبر 6، فرصت کے لمحات کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، فقیری آنے سے پہلے تونگری کو مصیبت سمجھو اور مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو اور موت آنے سے پہلے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہمیں ان مبارک دنوں کو فضول کاموں میں اور بے مقصد باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے ان کے ایک ایک پل کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کسی بھی قسم کی ندامت اور شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی پھیلانے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس لمحات سے ہمیں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔